بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 42 میں خوش آمدید۔ اس تمرین کے اندر بھی اسم معرب کی 16 قسموں میں سے قسم پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ترکیب اور ترجمہ بھی کریں گے۔ سوال دیکھ لیں، سوال وہی والا ہی ہے۔ امثلہ مذکورہ میں سے ہر اسم کو 16 قسموں میں سے بتاؤ کون سی قسم ہے اور تینوں حالتوں میں سے کس حالت میں ہے، اور ترکیب اور ترجمہ بھی کرو۔ تو کرنے کے کام کتنے ہیں؟ کل 4 ہیں۔ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ ترجمہ کریں، ترکیب کریں، یہ 2 کام کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے تینوں حالتیں کون سی ہیں یہ بتائیں گے، اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ بھی واضح کریں گے۔ یہ کل اس میں 31 یا 32 اس میں کل جملے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ 3 تمرینوں کے اندر حل کریں گے۔ پہلا دیکھیں جملہ، ابونا آدم، ہمارے باپ آدم ہیں، یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بعد اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ترکیب میں یہ ہے، ابو مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور آدم اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا، ترکیب بھی ہوگی۔ اب دوسرا اس میں یہ تھا کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابو کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے قسم ہے۔ ابن، اخن، ابن، ہمن، ہنن اور ذو مالن آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اسماء ستہ مکبرہ میں سے قسم۔ اور یہ جو نون الف نا ہے یہ ضمیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمیر ہے وہ اس میں معرب کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ معرب سرے سے ہوتی نہیں ہے، وہ مبنی ہوتی ہے۔ اور جو آدم یہ غیر منصرف ہے۔ اب اگلی بات اس میں یہ پڑھنی ہے کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اب وہ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اور آدم اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت بھی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور خبر بھی رفع آتی ہے خبر پر بھی۔ اور اس کی حالت رفع کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ واو کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، ابو کا تمہارا باپ رجل صالح، نیک آدمی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور رجل صالح یہ بنے گا رجل موصوف، صالح اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس میں یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ تو ابو آپ پڑھ چکے ہیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی ہے؟ یہ ستہ مکبرہ ہے۔ اور یہ جو کاف ضمیر ہے، ضمیر آپ کو معلوم ہے یہ معرب کی قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، رجل صالح، یہ مفرد منصرف سے یہ دونوں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ دیکھیں، اس کی بھی حالت رفع ہے، اور ان دونوں کی بھی حالت رفع ہے۔ اس کی حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اور رجل صالح اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت بھی رفع ہے۔ کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور خبر کی حالت بھی رفع ہوتی ہے۔ تو یہ رجل موصوف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہ صفت کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے، لہذا اگر رجل پہ رفع ہے تو صالح اس کے اوپر بھی رفع آئے گا۔ اب آگے دیکھیں تیسرا جملہ، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے کر لیتے ہیں اس کی ترکیب۔ قال یہ فعل ہے، ابو مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو قال یہ تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ جو 16 قسمیں وہ اس میں معرب کی ہیں، اور یہ اسم ہی نہیں ہے، یہ تو فعل ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ اور ابو یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ ستہ مکبرہ ہے۔ اور ہم یہ ضمیر ہے، اور ضمیر یہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ 16 قسموں میں سے کسی قسم میں سے نہیں آئے گا۔ اب یہ آگے یہ کہا کہ اس میں یہ بھی بتاؤ کہ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ تو دیکھیں یہ تو فعل ہے، اس کی فعل کی حالت رفع ہے، یہ بہرحال یہاں پہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ ابو اس کی حالت بھی رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ستہ مکبرہ ہے اس کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ آتی ہے، اور یہاں پر ایسے ہی ہے۔ اور اس کی حالت رفع کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے قال کا۔ تو یہ بھی ہو گیا کہ ان تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ اب آگے چلیں، اخونا عمر، چوتھا جملہ، ہمارا بھائی عمر ہے۔ ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب چل لیتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اخو مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور عمر بنے گا اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو دیکھیں، اخو یہ ستہ مکبرہ ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ابن، اخن، ابن، ہمن، ہمن، فمن اور ذو مالن، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے آتے ہیں، جبکہ یہ مضاف ہو، تو لہذا یہ ستہ مکبرہ ہے۔ اور نون الف نا
یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مورب ہوتی ہی نہیں ہے، اور 16 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ مورب کی ہوتی ہیں۔ اور عمر یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ دیکھیں اس کی بھی حالت رفع ہے، اس کی بھی حالت رفع ہے۔ اخو کی حالت رفع اس لیے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور نون الف نا اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اور عمر اس کی حالت بھی رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اور حالت رفع اس میں ضمہ کے ساتھ ظاہر ہوگی، اور اس میں حالت رفع واو ساکن ما قبل ضمہ کے ساتھ ظاہر ہوگی، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں اجعلنا مسلمین، ہمیں مسلمان بنا۔ اب اس میں دیکھیں اجعل یہ فعل ہے امر حاضر کا، اور نون الف نا یہ اس میں مفعول ہے۔ پہلے اس کا فاعل دیکھ لیں، اجعل میں انت ضمیر فاعل ہے، اور نون الف نا یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور مسلمین یہ بنے گا دوسرا مفعول۔ ترجمہ بھی ہو گیا اور اس کی ترکیب بھی ہوگی۔ اجعل فعل، انت ضمیر فاعل، نون الف نا مفعول اول، مسلمین مفعول ثانی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ امر ہے نا۔ اب اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اس میں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو دیکھیں اجعل تو نہیں ہوگا 16 قسموں میں سے کوئی قسم بھی، کیونکہ یہ فعل ہے، اور 16 قسمیں کس کی ہیں؟ وہ اس میں مورب کی ہیں۔ اور نون الف نا یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مورب نہیں ہوتی بلکہ مبنی ہوتی ہے۔ اور مسلمین یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اب اس میں حالت دیکھنی ہے ہم نے، حالت کون سی ہے؟ تو اجعل اس میں ہم نے حالت معلوم نہیں کرنی۔ نون الف نا اس کی حالت کون سی ہے؟ حالت نسبی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اجعل کا مفعول ہے۔ اور مسلمین اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت بھی نسبی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اجعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور حالت نسبی ظاہر کس طریقے سے ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم میں حالت نسبی یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں ضربت اخاک، میں نے تیرے بھائی کو مارا۔ ترجمہ ہو گیا، اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ضربت فعل، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، اخا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر ضربتو کا مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترکیب بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ضربتو یہ تو فعل ہے، اس میں 16 قسمیں نہیں ہوں گی کیونکہ 16 قسمیں اس میں مورب کی ہوتی ہیں۔ اور اخن یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ ہے 16 قسموں میں سے۔ اور کاف یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مورب نہیں ہوتی بلکہ مبنی ہوتی ہے۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ حالت رفع، نسبی، جری۔ تو یہ دیکھیں یہ تو فعل ہے، لہذا اس میں آپ نے یہ حالت معلوم نہیں کرنی ہے، اگرچہ حالت رفع اور نسبی یہ فعل میں بھی ہوتی ہے۔ آگے اخا کا، اس میں دیکھیں حالت کون سی ہے؟ اخا اس میں حالت نسبی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول کی حالت نسبی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ستہ مکبرہ میں حالت نسبی الف اور ما قبل فتح کے ساتھ آتی ہے۔ اور کاف ضمیر اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت جری ہے، کیوں جری ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ آگے 7واں دیکھیں، اضرب لہم مثل الرجلین، آپ ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال یا 2 آدمیوں کی حالت بیان کریں۔ یہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اضرب یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور لام حرف جر، ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی اضرب فعل کے متعلق ہے۔ اور مثلاً یہ بنے گا مبدل منہ، اور رجلین یہ بنے گا بدل۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بنے گا اضرب کے لیے مفعول۔ تو اضرب فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اس کی ترکیب ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیں کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اضرب یہ تو ہے ہی فعل ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ اور لام یہ حرف ہے، یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ ضمیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر اس میں مورب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں مثلاً یہ 16 قسموں میں سے قسم ہے مفرد منصرف صحیح کی، اور رجلین یہ کون سی ہے؟ یہ 16 قسموں میں سے قسم ہے تثنیہ کی۔ اور کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، اور 2 آدمی کیا ہوتے ہیں؟ یہ تثنیہ ہوتے ہیں۔ تو 16 قسمیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب آگے یہ کہ تینوں حالتوں میں سے کس حالت میں؟ حالت رفع، نسبی، جری، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو اضرب یہ تو فعل ہے، لہذا اس میں آپ نے حالت نہیں دیکھنی ہے۔ اور لام یہ بھی حرف ہے، حرف کی بھی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر لام حرف جر داخل ہے۔ اور مثل الرجلین ان کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں ان کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی اس لیے کیونکہ اضرب کا مفعول واقع ہو رہے ہیں، مثلاً کی بھی اور رجلین کی بھی، کیونکہ جو اعراب اس کا وہی اعراب اس کا ہے، مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ اور اب اس میں یہ ہے کہ اس میں حالت نسبی 2 زبر یعنی 2 فتح کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی حالت نسبی اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور رجلین چونکہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ حالت نسبی
یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لہذا اس کی حالت نصبی اس طریقے سے ظاہر ہوئی ہے۔ آگے 8واں جملہ دیکھیں، جعلنا لیہدیہما جنتین، ہم نے بنا دیا ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی ترکیبی دیکھ لیں۔ جعلنا فعل، نون الف نا بنے گا اس کے لیے فاعل، لام حرف جر، احد مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی جعلنا فعل کے متعلق، اور جنتین اس جعلنا کے لیے مفعول، فعل فاعل متعلق اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب اور ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے یہ ہے کہ ہر اسم کو 16 قسموں میں سے بتاؤ۔ تو جعلنا یہ تو ہے ہی فعل ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، لام یہ حرف ہے، حرف بھی 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوتا ہے۔ احد یہ 16 قسموں میں سے ہے، مفرد منصرف صحیح، اور ہما یہ ضمیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مورب نہیں ہوتی بلکہ مبنی ہوتی ہے، لہذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا۔ اور جنتین یہ 16 قسموں میں سے کیا ہے؟ تثنیہ ہے، 16 قسمیں بھی ہوگی۔ اب تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت؟ یہ جاننا، اس میں ہم نے حالت نہیں دیکھنی، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ہے، اور لام یہ حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے، اور احد اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لام جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ مفرد منصرف صحیح کی حالت جری تو 2 زیر کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پہ تنوین تو نہیں ہے، تنوین کدھر گئی؟ تو دیکھیں تنوین اس کی حذف ہو گئی ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اور ہما اس کی حالت کیا؟ اس کی بھی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ احد کے لیے مضاف الیہ ہے۔ اور جنتین اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جعلنا کے لیے مفعول ہے۔ البتہ فرق اس میں یہ ہوگا کہ اس کی حالت جری یہاں پر ظاہر ہوگی کسرہ کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اور اس میں حالت نصبی ظاہر ہوگی یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ تثنیہ کی حالت نصبی یا ساکن ماقبل مفتوح کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ تو 8 جملے ہم نے کر لیے ہیں، باقی 8 جملے انشاءاللہ ہم اسے اگلے سبق کے اندر کرتے ہیں۔